قربانی کے لیے 3 قسم کے جانوروں کا شریعت نے ذکر کیا ہے۔ اونٹ کی ہر قسم پھر اس میں شامل ہے، نر اور مادہ۔ گائے کی پھر ہر قسم، بھینس بھی گائے کی قسم میں شامل ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یعنی یہ گائے کی قسم میں شامل ہے۔ بکری ذبح کرنے کا زیادہ ثواب۔ اگر فرمایا کہ گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہوگا اس کا زیادہ ثواب۔ یعنی یہ جو بکری کا تھا یہ تو تب تھا جب قیمت اور وزن دونوں برابر ہوں۔ اگر قیمت اور وزن میں فرق ہے تو پھر جس جانور کا گوشت زیادہ ہے اس کے ذبح کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور فرمایا بکرا ذبح کرنے سے بکری ذبح کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ یہ مسئلہ آج میں بیان کر رہا ہوں، بکرا ذبح کرنے سے بکری ذبح کرنے کا زیادہ ثواب ہے، مگر اگر خصی بکرا ہو تو پھر اس کا زیادہ ثواب ہے بکری سے۔ یہ اکثر شک کرتے ہیں اس کا زیادہ ثواب کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح فرمائے، صحابہ کرام گواہ ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بکرے آپ نے ذبح فرمائے ان کا رنگ بھی سیاہ اور سفید تھا، وہ دونوں خصی تھے بکرے۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے ایسے اگر ہیں تو ان کا زیادہ ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ جانوروں میں عیب کون کون سے ہوں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آپ یاد کرتے ہیں، قانون اور کلیہ کہ جانور انسان کو ہے نہیں ہے کہ اپنا احتیاط اور حفاظت کرے، تھوڑا بہت زیادہ عیب تو جانور میں ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ جانور ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے وضاحت کر دی کہ تیسرے حصے میں عیب ہے، 2 حصے بالکل درست ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ کان لگا لیں، اس کی دم لگا لیں، یا جہاں بھی عیب ہو، نظر میں عیب ہو تو عیب اتنا ہو کہ 2 حصے ٹھیک ہے، تیسرے حصے میں عیب ہے تو وہ قربانی کے لیے جائز ہوتا ہے۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ کہاں سے ٹوٹا ہوا ہو؟ اگر اوپر سے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ عیب نہیں ہے، کیونکہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے پیدائشی سینگ ہوتے بھی نہیں ہیں، پھر اس طرح تو وہ بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ تو جن کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہوتے وہ بھی جائز ہیں، تو سینگ کا ٹوٹنا عیب نہیں ہے، عیب اس وقت ہوگا سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے، یعنی پھر وہ نکل کر اگر باہر آ جائے تو عیب ختم ہے۔ اگر وہ اندر ہی ہے، اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی جانور خرید لیا ہے اور جانور خریدنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ اس میں تو عیب تھا لیکن ابھی کچھ دن پڑے تھے، کچھ دنوں میں وہ عیب ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جب عیب ختم ہو گیا تو وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ تو اس کی مثال یہی لگا لیں کہ سینگ ٹوٹا تو آپ نے خرید لیا، اس وقت سینگ بالکل جڑ سے نکلا ہوا تھا تو قربانی کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس کا سینگ نکل آیا، جب یہ عیب ختم ہو گیا تو قربانی کے لیے یہ جانور جائز ہو گیا۔ اب دوسرا عیب ہے کہ جس جانور میں جنون ہو، پاگل پن ہو، وہ قربانی کے لیے جائز نہیں، پر اتنا ہو کہ اپنا وہ چارہ چر سکتا ہو، پانی پی سکتا ہو، اپنے کھانے پینے کا اسے ہوش و حواس ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز، یہ بیماری نہیں ہے۔ کچھ جانور ہوتے ہیں ترچھی نظر والے، جسے ہم کہتے ہیں بھینگی نظر، دیکھتے ادھر ہوتے ہیں لیکن توجہ ان کی ادھر ہوتی ہے، تو فرمایا یہ عیب نہیں ہے، یہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ ایک آنکھ سے اگر اس کی نظر نہیں ہے تو وہ ناجائز، وہ عیب ہے۔ آپ نظر توجہ کریں، اس کی نگاہ دیکھیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو فرمایا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی عیب ہے۔ دونوں آنکھوں سے ہو یا ایک آنکھ سے ہو تو فرمایا یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ اتنا کمزور کہ بالکل جیسے کہیں ہڈیوں میں مغز ہی نہیں ہے تو فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہو جو خود چل نہ سکے وہ قربانی کے لیے جائز نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ
قربانی کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے والے جتنے بھی شرکت کرنے والے ہیں وہ سب مسلمان ہوں اور ان کی نیت تقرب اللہ، خدا کی رضا ہو، خدا کا قرب حاصل کرنا ہو۔ اگر کسی ایک حصے دار کی بھی نیت میں خرابی ہے، یا گوشت حاصل کرنا ہو، یا دنیاوی ریاکاری حاصل کرنا ہو، یا کوئی مرزائی یا غیر مسلم اس میں شریک ہو گیا، تو نہ اس کی قربانی۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ آپ جب جانور کو ذبح کر رہے ہو نا، تو اس سے پہلے آپ جانور کو پانی پلا لیں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے آپ کریں، ایک حصہ خود رکھیں، دوسرا حصہ دوست و احباب کو دیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیں۔ اگر کسی نے منت مانی ہو قربانی کی، یا کسی کی وصیت ہو مرنے والے کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرے گا، خود نہیں کھائے گا۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ قربانی کے جانور ذبح ہو گیا، اس کی رسی وغیرہ ہوتی ہے، اس کا جو بھی باقی سامان بچا ہوتا ہے، آپ اس کو کسائی کو وہ مزوری میں نہیں دے سکتے۔ ویسے آپ دے دیں، جیسے کسی کو دینا اسی کو دے دیں تو یہ جائز ہے، آپ اس کی مزوری میں اجرت میں نہیں دے سکتے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس سے کسی قسم کا نفع لینا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا دودھ ہے، چاہے اس کی اون ہے، چاہے اس پر آپ سواری کرتے ہیں، تو کسی قسم کا بھی آپ نفع نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے نفع لیا ہے تو آپ کے نفع لینے کی وجہ سے جتنی کمی آئی اتنی قیمت آپ صدقہ کریں گے۔ اگر آپ نے دودھ وغیرہ دو لیا تو وہ دودھ آپ صدقہ و خیرات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا قربانی کا جانور خریدا اور ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو یاد رکھیں چاہے بچہ ہو وہ قربانی اس کی جائز ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ اب قانون کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے وہ سمجھو کہ اب جب جانور آپ ذبح کریں گے، ذبح کرتے وقت آپ کو محسوس ہوا کہ آپ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ پیٹ چاک کریں، بچے کو نکالیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو آپ اس کو بھی ذبح کریں، اگر وہ مردہ ہے تو آپ اس کو نکال دیں، وہ مردہ ہے۔ قربانی جائز ہے، قربانی درست ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی نے کہا نہیں چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیا گیا بچہ، اب اس کا قربانی کے دن اگر گزر گئے، قانون کیا ہے، قربانی کے دن اگر گزر جائیں، قربانی واجب تھی اور نہیں کی، تو پھر وہ جانور اگر خریدا ہوا ہے تو جانور زندہ صدقہ کریں گے، اگر اس کو ذبح کر لیا تو سارا گوشت صدقہ کریں گے۔ تو اگر وہ جو پیٹ سے بچہ نکلا تھا وہ بعد میں آپ کی نیت ہے تو آپ اسے زندہ صدقہ کریں گے، آپ اسے ذبح نہیں کریں۔